بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا سوال ہے، سمجھ تو آ گئی ہے مگر ہم نے اتنا علم حاصل کیا ہوا ہے کہ سچ بات مشکل لگتی ہے۔ جواب: یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ علم یادداشت کا نام ہے، وہ یادداشت جو آپ کے پاس ہے۔ آپ عالم لوگ ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ انسان جب اپنی کتاب دوبارہ پڑھتا ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ کس نے لکھی ہے۔ اکثر رائٹرز نے یہ کہا ہے، کہتا ہے کہ یہ کس کی کتاب ہے؟ بولا یہ تیری کتاب ہے، کہتا ہے گڈ گڈ، کون سا جینیس تھا جو یہ لکھ گیا؟ اب تو میں وہ نہیں ہوں۔ 60 سال کے بعد تو وہ وقت نہیں رہتا، اپنا بولا ہوا علم اپنے لیے نیا ہو جاتا ہے۔ آپ جو عمل کر گئے ہیں یہی آپ کا انجام ہے۔ سوال: آپ کے نقطہ نگاہ کے مطابق انفرادی اصلاح ایک بہت وسیع چیز ہے، مگر دانشوری کا مسئلہ یہ ہے کہ پورے معاشرے میں انقلاب لانا ہے، تو جدید دور میں اسلام کو کیسے انٹرپریٹ کیا جائے؟ جواب: اسلام کی وضاحت میں جتنا علم لکھا گیا، فرض کرو کہ وہ علم سب نے پڑھ لیا، تو وہ سب کے علم میں ہے کہ کیا کیا لکھا گیا۔ میں آپ کو اسلام کی ایک تعریف بتاتا ہوں اور آپ دانشوری کے ابواب کے طور پر بتاؤ کہ کیا ہم ایسے شخص کو مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی ایک ایسا آدمی ہے جو اللہ کو اس کائنات کا خالق اور مالک مانتا ہے۔ اس خالق کا نام اللہ ہے۔ اس اللہ کے بارے میں یہ موٹی موٹی باتیں ہیں کہ وہ دی ٹروتھ ہے، پالنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، اس کائنات میں سے کسی چیز کو نکال سکتا ہے، اس میں کوئی چیز شامل کر سکتا ہے، یہ اس کے اپنے کام ہے۔ اس ذات میں نہ کوئی اضافہ ہے اور نہ کوئی کمی ہے۔ اس ذات کا نام ہم نے اللہ رکھا ہوا ہے۔ میں اس اللہ کو مانتا ہوں۔ آج کی شام تو ساری میں یہ بات بتا رہا تھا کہ جس کو آپ سم اپ کرنے میں آپ کے سوال کا جواب آیا، یہ آج کی بات کا خلاصہ ہے۔ سینوپسس میں نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ پھر وہ اللہ اس کائنات کے اندر انسانوں کی بنائی ہوئی اخلاقیات کو، موریلٹی کو جانتا ہے اور کہتا ہے کہ میری طرف سے موریلٹی میں ڈیوینٹی کو شامل کر لو اور تم ریلیجن کہا کرو۔ اس کا منشور دینے کے لیے جو آدمی منصوب کیا جائے یا معمور کیا جائے، اس کو پیغمبر یا نبی کہتے ہیں۔ ہم نبیوں کو مانتے ہیں اور نبوت کے آخری نبی کو مانتے ہیں۔ ہم اس کتاب کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کتاب کو قرآن مبین کو مانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین لائے اور یہ کتاب ہدایت دے گی، بشرط یہ کہ پڑھنے والا متقی ہو۔ تو متقی کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کی تعریف میرے رب نے یہ فرما دی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو جانے بغیر ایمان لائے، دیکھے بغیر ایمان لائے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز قائم کرتا ہے اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اسے مانتا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہوا وہ بھی مانتا ہے۔ ایسے آدمی کو متقی کہتے ہیں اور اس کے لیے اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے۔ آپ مانتے تو ہیں کہ اس میں ہدایت ہے، تو اب متقی ہونے کی کوشش کریں۔ اتنی بات ماننے کے بعد یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر دین مکمل کر دیے۔ اس کے بعد کے اضافہ کو وہ شخص نہیں جانتا، تو یہ مسلمان ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا کہتے ہیں؟ سوال: اس اعتبار سے تو یحییٰ خان، غلام محمد، سکندر مرزا، کوثر نیازی اور ضیاء الحق پورے مسلمان ہیں۔ آپ نے پورے مسلمانوں میں صرف 5 نام لیے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ پورے مسلمان نہیں ہیں، ورنہ آپ سب کے نام لیتے ہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ ان 5 میں کوئی خامیاں نوٹ کر رکھی ہیں اور آپ کے مطابق وہ نہ ہو تو یہ پورے مسلمان ہیں۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ آپ کا کمال ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو موریلٹی پر بھی پورے نہ اتریں وہ ڈیوینٹی کو کیسے سمجھیں گے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ میں جو موریلٹی ہے اس کو مانو اور اس میں ڈیوینٹی کا اضافہ کرو۔ اب میں آپ کے لیے پھر ڈیفائن کرتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کو مانو اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھتے ہوئے اسے مانو۔ الیوم اکملت لکم دینکم تک جتنا لٹریچر تھا وہ سارا جان جاؤ۔ بعد کے لٹریچر کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اس میں موریلٹی ہوگی ڈیوینٹی کے ساتھ، اللہ پر یقین ہوگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مانو، متقی ہونے کی کوشش کرو اور اپنی زندگی پر اعتبار کرو۔ یہاں اسلام پورا ہے۔ ہم آپ کو صرف دانشوری کی بات نہیں بتا رہے بلکہ اس سے آگے کی بات بتا رہے ہیں۔ فتویٰ آپ کے لیے ہے۔ آپ ڈرتے ہیں، آپ یہ کہیں کہ جو آدمی اس کے بعد کے علم کو اسلام کے لیے ضروری سمجھتا ہے وہ غیر ضروری بات کر رہا ہے۔ کب کہو گے کہ آپ کہو کہ واصف صاحب نے مجھے کہا ہے، اب لکھو آپ کالم، اسلام یہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی بول پڑے گا، تیسرا بول پڑے گا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس راز کے پیچھے پہلا آدمی ایک فقیر ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ فقراء سے ملتے ہیں، آپ بظاہر جیسے بھی ہیں لیکن فقراء سے ملتے ہیں، فقراء سے ڈرتے بھی ہیں۔ مطلب یہ کہ پہل کس نے کرنی ہے؟ کوئی آدمی پہل کر جائے۔ سب کے اندر بات پیدا ہو گئی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ کسی مولوی کا مولوی ازم نہیں چلے گا، کسی پیر کا ازم نہیں چلے گا،
کسی کا کچھ نہیں چل سکتا، سب سکے کھوٹے ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام چلے گا۔ آپ جیسے آدمی اب تک ڈر رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف واضح بات نہ کریں، ابہام کے ساتھ یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ پیسہ برابر ہو جائے، تقسیم ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام جھوٹا ہے۔ آپ کہہ نہیں سکتے۔ سوال: کیا یہ کام مرحوم پرویز صاحب نے نہیں کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ سوال: کیا انہوں نے الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد کے علم کو غیر ضروری قرار نہیں دیا تھا؟ جواب: نہیں، جو چیز نہیں ہو سکتی وہ نہیں ہے۔ اس نے درمیان کی محترم شخصیتوں کا احترام نکال دیا۔ ہم ان شخصیتوں کو اسلام کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان کی اجازت سے بات کر رہے ہیں، یہ بڑا فرق ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں بزرگ کیا ہوتے ہیں یا وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں اور انہی کی توجہ سے آپ لوگ شامل حال ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ائمہ کرام کی توہین کر دو، ہم کہتے ہیں کہ ان کی بڑی مہربانی ہے، اب نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اب ان کی اجازت سے یہ کہا ہے تاکہ پہلے اسلام تو محفوظ ہو جائے۔ گل کھلیں گے یا اگیں گے، خار دیکھا جائے گا، آندھیوں کی زد سے تو محفوظ ہو پہلے چمن، بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ان تمام معزز ہستیوں کی عزت کے تحفظ کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کے اعلان کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں۔ سوال: ہوتا یہ ہے کہ درمیان کی جو محترم ہستیاں ہیں ان کے احترام میں نئے سلسلے چلے ہیں؟ جواب: یہ تو نہ چلنے والوں کے اندیشے ہیں جو گھر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کسی سے آج تک نہیں کہا کہ یہ واسفیہ سلسلہ ہے۔ اتنے عرصے سے آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کو قابو کر کے ایک جگہ بٹھایا ہے، کیا سلسلے کا نام رکھا ہے؟ نہیں رکھا۔ پھر یہ اندیشہ کس بات پہ آیا؟ یہ آپ کا بلا وجہ اندیشہ ہے۔ سلسلے سے فرق نہیں پڑتا، اگر سلسلہ سمیٹنے والا ہو تب فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ ہے کہ نہ چلنے والا جو ہے وہ سفر کی اذیت اور صعوبتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ چلنے والا بیان کرتا تو اور بات تھی، گھر میں بیٹھا ہوا آدمی یہ بیان کر رہا ہے کہ سفر بڑا مشکل ہے، وہ سفر پہ چلا ہی نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کس کو اسلام کہیں، تو میں نے بتا دیا کہ اس کو اسلام کہیں کسی مسلمان کو کوئی آدمی معتوب نہ کہے جب تک آخری دن نہ آ جائے، جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے، کسی کو گناہگار نہ کہو۔ کیا میں کوئی مشکل بات کر رہا ہوں؟ جب تک توبہ بند نہیں ہوتی آپ یہ کیوں کہیں کہ اس آدمی کی نجات نہیں ہوگی؟ کسی کو کیا پتہ ہے؟ آگے ہم اگلے ویڈیو میں کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔